احمد عباس خان ہے۔ میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور ٹی سی ایس میں جاب کرتا ہوں ایز اے پروجیکٹ لیڈ۔ یہ میرا کربلا کا پہلا سفر ہے، میں پہلی مرتبہ اس مقدس جگہ پر آیا ہوں۔ اگر تفصیل سے بتانا چاہیں تو میں 2 یا 2.5 برس کا تھا جب میرے والدین مجھے ہندوستان میں چھوڑ کے کربلا کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے ہمیشہ سے اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ کیا وجہ تھی جو میرے والدین مجھے اتنی کم عمر میں اتنے لمبے وقت کے لیے چھوڑ کر کربلا زیارت کے لیے گئے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوتا گیا، جیسے جیسے میں امام حسین کے بارے میں جانتا گیا، مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک زیارت کی جگہ ہے جہاں پر جانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں سے انسانیت کا پیغام ملتا ہے۔ یہی جان کر اور یہی سوچ کر ہمیشہ سے میرے اندر اس چیز کی خواہش تھی کہ میں کربلا جاؤں اور امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤں۔ میں نے قرآن میں پڑھا اور پایا کہ قرآن میں حسین کا ذکر ہے۔ میں نے زیارتیں پڑھی، میں نے پایا حسین کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی اور تمام فرشتوں نے درود و سلام بھیجے ہیں۔ میں اس پاک مقدس زیارت کے لیے آنا چاہتا تھا۔ میں یہاں پہنچا اور اس کے بعد مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ میں نے کربلا کی ہسٹری پڑھی کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے اب تک کتنی دفعے کربلا پر حملے ہوئے، کتنی بار ان کے روضے کی پھر سے تعمیر ہوئی، کتنی بار یہاں زیارتوں پر روک لگی، اور اس کے بعد بھی امام حسین کے چاہنے والے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہاں تک پہنچے۔ ایئر 2003 کے بعد سے جب صدام حسین کا وقت ختم ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ جب 40 کا موقع آیا اور اس سال میڈیا نے اور یہاں کی انٹیلیجنس نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ یہ سیف نہیں ہے، کسی بھی اٹیک کی پاسبلٹی تھی، اس کے بعد بھی ہم لائیو ٹیلی کاسٹ انڈیا میں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر پہنچے اور حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے مگر حسین کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کربلا صرف چلے آنا اور یہاں سے چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی پیسے والا آدمی کربلا آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کربلا آنے سے پہلے آپ کربلا کو پہچانیے، آپ حسین کو پہچانیے۔ آپ یہ صرف مت سوچئے کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا ہے کہ حسین آپ کے امام ہیں، اس لیے آپ حسین کی زیارت کے لیے آئیے۔ آپ صرف یہ مت سوچئے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ کو امام حسین کو ماننا ضروری ہے، بلکہ آپ قرآن اور حدیث سے ڈھونڈیے کہ حسین کون ہے، حسین کو پہچانیے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں آیتیں ہیں جس میں اللہ نے امام حسین کا ذکر کیا ہے۔ آیہ مباہلہ میں قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یعنی اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں تو ان سے کہو کہ تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنی اولادوں کو لے کر آئے، اور رسول اپنی اولادوں میں حسن اور حسین کو لے کر آئے۔ یعنی قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی اولادیں ہیں حسن اور حسین، یعنی حسن اور حسین کو صرف جان لینا کافی نہیں ہے، ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کس راستے پہ چلنے کی ہدایت کری ہے، اس راستے پہ پہلے چلنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے جس کا درس امام حسین نے ہمیشہ دیا ہے۔ امام حسین کے ہر بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ہی انسان امام حسین کی زیارت تک پہنچے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اپنے جسم کی طہارت تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن اپنی روحوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار انسان امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں پہ آنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اتنی بڑی کائنات میں امام حسین کو یک و تنہا قتل کیا گیا۔ امام حسین جو رسول کے نواسے تھے، اس کے بعد بھی
رسول کی امت نے ہی ان کو قتل کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، یہاں آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا صرف مسلمان ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر انسان ہونا آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہاں سے ہر ایک انسان، ہر ایک قوم، مذہب کا امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اور یہاں سے انسانیت کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ میں نے پہلے انجینئرنگ کری بنگلور سے، اور اس کے بعد میں واپس ٹرانسفر لے کے لکھنؤ پہنچ گیا، کیونکہ میرے والدین لکھنؤ میں تھے۔ لکھنؤ کے قریب ایک شہر ہے رائے بریلی، جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ جب میں رائے بریلی پہنچا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک یہاں پر صرف مجلسیں اور محفلوں پہ ہی شیعہ مذہب گھوم رہا ہے۔ ہم نے یہاں آنے کے بعد امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے پہلے کچھ لوگوں کو جوڑا، ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا نام رکھا حسینی یوتھ فاؤنڈیشن۔ اس کے بعد ہم نے اس فاؤنڈیشن کے جو مین کام شروع کیے، وہ پہلے یہ کام شروع کیے کہ ہم نے شہر میں امام حسین کے پیغام کے ہورڈنگز اپنے شہر کے مین علاقوں میں لگائی، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہماری مجلسیں صرف ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے اور امام حسین کا پیغام باہر نہیں جا رہا تھا۔ تو ہم نے ہورڈنگز لگائی شہر کے مین ایریاز میں کہ لوگ امام حسین کو پہچانیں۔ ہم نے ایک ڈرائیو اور کری جس میں ہم نے مین ایریاز کو کور کیا، واٹر باٹلز ڈسٹریبیوٹ کیے، فلائرز ڈسٹریبیوٹ کیے، اور ایک ایک انسان کو وہاں پہ ہم لوگوں نے سمجھایا کہ امام حسین کون تھے۔ بہت سے لوگ جانے امام حسین کے بارے میں، اور وہ بہت امپریس ہوئے امام حسین کی پرسنالٹی سے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ نے اور بھی کئی چیزیں کری۔ ہم نے رمضان میں جو غریب ہمارے شیعہ ہیں یا مسلمان ہیں یا ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کے گھروں میں کھانے کے پیکٹ بنا کے تقسیم کیے۔ ہم نے بلینکٹ ڈسٹریبیوشن ڈرائیو کری۔ ہم نے شہر میں نکل کر جو بھی ہمیں بے سہارا مظلوم دکھائی دیے، نہ ان کا نام پوچھے بغیر ہم لوگوں نے انہیں بلینکٹس دیے، اور جو ہم جانتے تھے کہ یہ مجبور ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر ہم لوگوں نے ان کے گھروں تک یہ مدد پہنچائی۔ اس کے علاوہ بھی کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن کو اب لوگ جانتے ہیں، جنہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کام کو کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ہو از حسین فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی جڑا ہوں، ان کے ایونٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، اور بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں امام حسین کا انسانیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا رہا ہوں۔ اگر انسان چاہے تو اپنی روز کی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں وقت پر پڑھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھیں گے امام حسین نے کربلا کے میدان میں نماز کے وقت جنگ کے درمیان اپنی نماز ادا کری۔ امام حسین رک بھی سکتے تھے، امام حسین قضا نماز بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے نماز کے وقت نماز ادا کری۔ تو اگر ہم یہ چیز دیکھیں اور ہم ایک یہی درس لے لیں کہ ہم اپنے وقت پہ نماز قائم کریں۔ ایک زائر امام حسین کو، جیسا کہ ہم نے اپنے اماموں سے یہ درس پایا ہے کہ زائر امام حسین کو اس طرح سے کرب و بلا آنا چاہیے جس طرح سے امام حسین یہاں پر شہید کیے گئے، یعنی کہ بنا کسی اچھے لباس پہن کے یا اچھی غذا کے ساتھ یا اچھے پہناوے کے ساتھ کربلا نہیں آنا چاہیے۔ ایک زائر کو اسی طرح سے آنا چاہیے جس طرح سے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے۔ نہ ہی کوئی لذیذ کھانا یہاں کھانا چاہیے، نہ ہی اپنے بالوں کو سنوارنا چاہیے، نہ ہی اپنے قیمتی لباس پہننا چاہیے، نہ ہی یہاں غرور و گھمنڈ سے آنا چاہیے۔ ہر ایک زائرین کی مدد کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ زائرین ایسے ہوں جو بہت مشکل سے آئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایسے زائرین ہوں جو بہت آسانی سے آئے ہوں، لیکن یہاں پہ کسی بھی زائرین کا دل نہ دکھائیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور زائرینوں کے کام آئیں۔ میں جب امام حسین علیہ السلام کی ذریع مبارک کے پاس زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ نشان ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ کسی حملے کے نشان ہیں۔ میں نے اور قریب جا کے وہاں کے جو انچارج ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صدام حسین کے ٹائم پہ جو حملہ ہوا تھا اس وقت کی
یہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں. آپ دیکھیں گے وہاں پر گولیاں بھی ابھی تک روضے میں آپ کو دکھ جائیں گی. تو میں نے آ کر 1991 ریبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کری کہ کیا تھا جو امام حسین کے لیے لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ریڈی تھے. تو میں نے پایا کہ انسان نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. امام حسین نے جو سب سے بڑا ہمیں پیغام دیا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. اور 1991 کا جو ریبل تھا وہ اسی طرز پہ تھا کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اپنی زندگی کو دشوار ہونے نہیں دیں گے. مجھے اس چیز نے بہت امپریس کیا کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. میں ابھی تک نہیں آیا ہوں. میں آنا چاہتا تھا لیکن میں 40 سے پہلے آنا چاہتا تھا کہ میں ایسے وقت پہ آؤں جس وقت مجھے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے یہاں کے بارے میں جاننے سے. اور میری اگلی بار انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں 40 کے موقع پر آؤں، کیونکہ امام حسین کی زیارت 40 میں کرنے کے لیے ہمارے اماموں نے خاص طور سے کہا ہے. بالکل وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ پہلے تو وہ اپنے عمل کو درست کریں. وہ چاہیں کہ اپنے پیسے کو صحیح طریقے سے خرچ کریں. پیسے ہونے سے آج کے وقت میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہالیڈیز ڈیسٹینیشنز میں چلے جائیں، ہم اپنی ویکیشنز اچھے سے اچھے اسپینڈ کریں. لیکن انہیں چاہیے کہ وہ پیسہ اگر وہ کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں جس سے کسی غریب کی مدد ہو سکتی ہے تو انہیں وہ کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ اور لوگوں کو بھی زیارت کے لیے لا سکتے ہیں. اور انہیں خود بھی چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے عمل کو درست کریں اور زیارت امام حسین کے لیے آئیں، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں ہے. یہ وقت اسی وقت میں ایک سے ایک مالدار لوگ گزرے، ختم ہو گئے، جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں بچے. تو یہ دنیا فانی کی چیزیں ہیں، ان سے آدمی کو ہٹ کر اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے رخ کرنا چاہیے. یہ ایک زائر کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کی جب زیارت کے دن ختم ہوتے ہیں اس کے دل میں رہتا ہے کہ ہم کیسے اور زیادہ سے زیادہ زیارتیں کر لیں. جب وہ دن گنتا ہے کہ میرے پاس بس آج کا دن ہے، میرے پاس کل کا دن ہے، میرے پاس 2 دن ہے، تو اس کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ چھوٹ رہا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ یہ وقت بڑھ جائے، یہ دن بڑھ جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت یہاں گزار سکے. واقعہ کربلا میں جتنے بھی شہید تھے ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے. لیکن ایک واقعہ کربلا میں ایک شخصیت ایسی تھی جن کا نام علی ابن الحسین تھا، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. ہر ایک انسان نے اپنی شہادت پیش کری اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لیکن میرا امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے اور انہوں نے کربلا کے مصائب بھی دیکھے اور اسیری کے بھی مصائب دیکھے. انہوں نے کوفے کے مصائب دیکھے، انہوں نے شام کے مصائب دیکھے. تو میرا امام جب نیزے پہ بلند اپنے بابا کا سر دیکھتا تھا تو میرا امام یہ ضرور سوچتا رہا ہوگا کہ کاش میں اپنے بابا پر اپنی جان قربان پر کر پایا ہوتا. لیکن میرے امام کی مظلومیت ایسی تھی کہ میرے امام کو ہر ایک مصائب سے گزرنا تھا. اس لیے مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت پر سب سے زیادہ مصائب محسوس ہوتا ہے. یہ درس ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے اپنے امام کی نصرت کے لیے. اپنے ہر عمل میں ہمیں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ہم امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہر انسان بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، لیکن کربلا میں بہت مسلمان تھے. انسان کو اپنے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ اس طرف تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب بھی مسلمان تھے. وہ لوگ ان میں تھے جنہوں نے رسول سے بھی بیعت کی تھی، جنہوں نے علی سے بھی بیعت کی تھی، جنہوں نے حسن سے بھی بیعت کی تھی، جنہوں نے حسین سے بھی بیعت کی تھی، مگر کربلا میں وہ حسین کے خلاف تھے. تو انسان کو یہ
ضرور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے عمل ویسے تو نہیں ہیں جیسے امام حسین کے خلاف جو مسلمان تھے۔ اگر انسان اپنے ہر ایک عمل میں اس چیز کو دیکھے گا، اس چیز کو سوچے گا کہ کیا میرے اس عمل سے میرے امام خوش ہوں گے کہ نہیں، تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مذہب کا ہے یا کس ملک کا ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے اس کا نام پوچھ کے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میرے اماموں اور نبیوں نے انسان کا مذہب نہیں پوچھا ہے، بلکہ انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی مذہب کے بیس پہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کے کام آنا چاہیے۔ تو میں یہی پیغام دوں گا یہاں سے کہ انسان کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ پیسے سے مضبوط ہیں تو آپ پیسے سے مضبوط ان کی مدد کیجیے، اگر آپ کے پاس اور کسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیجیے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شہر میں یا آپ کے قریب کوئی بھوکا ہو اور آپ اچھی غذا کھا رہے ہوں۔ تو آپ دیکھیے، اپنے ارد گرد جانیے، پتہ کریے اور لوگوں کی مدد